بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، رات کو خالص شہد کے 2 چمچ چاٹنے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور گہری اور پرسکون نیند آتی ہے۔ رات کے وقت موبائل یا اسکرین کا زیادہ استعمال کرنے سے آنکھوں میں دھند آ سکتی ہے۔ یہ نیلی روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے نیلی روشنی کا فلٹر استعمال کریں تاکہ نظر متاثر نہ ہو۔ ناظرین، اگر پیٹ باہر نکل آیا ہو تو کھجور کا استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ دوپہر کی روٹی کے ساتھ کچا پیاز کھانے سے قوت باء بڑھتی ہے اور ہیضہ جیسی بیماری بھی نہیں لگتی۔ ناظرین، بال لمبے، گھنے اور چمکدار کرنے کے لیے زیتون کا تیل بہترین ہے۔ اگر بال گرنے کی بیماری ہو تو کچے انڈے کی زردی اور پیاز کا رس ملا کر سر پر لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو دوپہر کے وقت زیادہ سستی محسوس ہوتی ہے، بدن ڈھیلا اور بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو کھانے کی مقدار کم کریں اور سلاد زیادہ کھائیں۔ خاموشی کو بولنے پر اس لیے فوقیت ہے کہ بولنا جسم کا عمل ہے اور خاموشی روح کا۔ زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلا پن دور کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ ناظرین، گردے میں پتھری ہو تو 40 دن تک کھیرا کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ زندگی میں اتنا پیسہ ضرور کماؤ کہ والدین کی تمام ضروری خوشیاں خرید سکو۔ اگر آپ کے سامنے 2 کام ہوں تو پہلے بڑے اور مشکل کام سے شروع کریں۔ گزرا ہوا کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سورج نکلتے وقت سورج کو دیکھ لیا کریں، اس سے آنکھوں کا پانی بند ہو جائے گا۔ مہینے میں 1 بار پیاز کا پانی استعمال کریں، معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر نمک والے پانی سے گھر کو دھو لیا جائے تو لال بیگ بھاگ جاتے ہیں۔ بدن کا ڈھیلا پن اور تھکن دور کرنے کے لیے روزانہ 5 کھجوریں کھا لیا کریں۔ ناظرین، بچوں کو موبائل سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو خود بھی ان کے سامنے موبائل کا استعمال ترک کر دیں، کیونکہ بچے بڑوں کی باتوں پر نہیں بلکہ ان کے عمل پر عمل کرتے ہیں۔ کامیاب ہونے کی پہلی شرط امید پرست ہوتا ہے۔ امید پرست انسان ہمیشہ مستقبل پر نظر رکھتا ہے۔ ناظرین، ناشتہ کے بغیر کام کرنے والے لوگ بیماری اور کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رات کو آنکھ کھلنے پر اگر فوراً پیاس لگے تو یہ بال گرنے کی علامت ہے۔ زیادہ پانی پینے سے چہرے کی رونق بڑھتی ہے۔ کھیرا اور لیموں کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگانے سے ہاتھوں کی رنگت صاف اور ہاتھ نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ سفید بالوں سے نجات کے لیے پیاز کا رس بہت مفید ہے۔ مچھلی کھانے سے اندھے لوگوں کی نظر میں بہتری آتی ہے۔ ناظرین، میٹھی لسی پینے سے جسمانی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ چھینکیں زیادہ آتی ہوں تو ہرا دھنیا سونگھ لے، چھینکیں رک جائیں گی۔ لیموں کا تازہ رس 1 چمچ اور ارکے گلاب 2 چمچ دونوں کو ملا کر روزانہ فجر کے وقت اور سونے سے قبل دانتوں پر لگانے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہوگا، اس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس میں مردوں اور عورتوں کی صورتیں ہوں گی۔ جب کسی جنتی کو کوئی صورت پسند آئے گی تو وہ اسی طرح ہو جائے گا۔ جنت میں حوریں کہیں گی، ہم ہمیشہ کے لیے ہیں، ہم ختم نہیں ہوں گی، ہم خوش ہیں، ناراض نہیں ہوں گی۔ بس خوشخبری ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہیں اور ہم ان کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گوشت کھانے کے بعد فوراً دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی گیس سے نجات کے لیے پودینہ کھا لیا کریں۔ ناظرین، ادرک، لیموں کا رس اور زیتون کا تیل 1 چمچ آدھا گلاس پانی میں ملا کر پی لیں۔ 15 دن میں گردے کی پتھری ٹوٹ کر نکلنے لگے گی۔ زنگ آلود چیزوں پر لیموں رگڑنے سے زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی خاطر ان لوگوں سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جنہوں نے ایک ہی پیٹ سے جنم لیا ہوتا ہے۔ زندگی میں 3 چیزیں نہایت سخت ہیں: والدین کی جدائی، شدید بیماری اور ذلت کا قرض۔ ابلتے ہوئے پانی میں کبھی صاف چہرہ نظر نہیں آتا، اس لیے جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تب فیصلہ کریں۔ کسی چیز کو بہتر طریقے سے سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے دوسروں کو سکھایا جائے۔ کسی کو مشورہ دیتے وقت مختصر اور اچھے الفاظ کا استعمال کریں۔ حقیقت میں انسان سمجھدار تب بنتا ہے جب اس پر ذمہ داریاں بڑھنا شروع ہو جائیں۔ زندگی میں خوش رہنے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ کسی سے کوئی امید نہ رکھو۔ اپنے یہ 3 کام رشتہ داروں سے چھپا کر رکھو: اپنی آمدنی کا ذریعہ، اپنی اصل آمدنی اور سفر پر جانے کا وقت اور مقام۔
انسان پر 4 بری عادتوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے: سستی اختیار کرنا، نعمت کی ناقدری کرنا، فضول وقت گزارنا اور ناشکری کرنا۔ حد سے زیادہ سوچنا خوف کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پریشانیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ انتظار کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، مستقبل صرف محنت کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ ناظرین، پیسہ کوئی منزل نہیں، نہ ہی پیسے کی کوئی حیثیت ہے۔ حیثیت ان خوابوں کی ہوتی ہے جنہیں آپ پیسے سے پورا کرتے ہیں۔ آپ کے پاس زندگی میں 2 راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اپنی زندگی بہتر بنائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کوئی اور آپ کی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اپنی زندگی بنا لے گا۔ چھوٹے لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، عظیم لوگ دوسروں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ بھی عظیم بن سکتے ہیں۔ کچھ لوگ سچ بولتے نہیں، اگلتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد کسی کی بھلائی نہیں بلکہ ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ اگر مچھر کاٹ لے اور دانہ بن جائے تو 1 چمچ گرم کر کے متاثرہ جگہ پر لگا دے، جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ جو عورت پیٹ کم کرنا چاہتی ہیں وہ دہی میں لیموں کا رس ملا کر کھائے۔ شوگر کے مریض کھانا بناتے وقت تیل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کرے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے چند پتے چبا لے یا پھر پودینے کا قہوہ بنا کر پی لے، اس سے بھاری پن محسوس نہیں ہوگا اور کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ ناظرین، روٹی کو چبا کر کھاؤ، کبھی بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پی لو، گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ کھانے کے دوران زبان دانتوں تلے آ جائے تو میٹھی چیز کھانے سے فوری آرام مل جائے گا۔ نہار منہ دہی کھایا کرو، اس سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھجور کھا کر دودھ پی لو، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ ناظرین، انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پئیں، اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ لیٹ کر کتاب پڑھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ گرم روٹی کھانے سے ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہاتھ پر کسی چیز کی بدبو لگ جائے تو اسٹیل کا چمچ ہاتھ پر رگڑنے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پیاز کو جلدی گلانا ہے تو پیاز کو لچھوں کی شکل میں کاٹے۔ بینگن اور خربوزے کو پکا کر کھا لیا جائے تو 90 سال تک کمر میں تکلیف نہیں ہوتی۔ بالوں میں کنگھی کم کرنے سے بال بہت زیادہ گرتے ہیں۔ رات کے بچی ہوئی روٹی کھاؤ، بدن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ سموسے پکوڑے کھانے سے پہلے اس پھول کا چھلکا کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ٹماٹر کا رس لے کر اچھی طرح مکس کریں اور چہرے پر لگائیں، اس سے آپ کی جلد تر و تازہ اور نرم ہو جائے گی۔ ناظرین، کچے چاول استعمال کرنے سے گردوں میں پتھری ہو سکتی ہے۔ اگر آنکھوں سے بار بار پانی آ رہا ہو تو یہ نظر کمزور ہونے کی علامت ہے۔ مرد عورت کے وجود سے پیدا ہوتا ہے، پھر بھوک لگنے پر رو کر اسی عورت سے دودھ مانگتا ہے، اسی کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی کے لمس سے سکون پاتا ہے، مگر جب جوان ہوتا ہے تو اسی عورت کو ناقص العقل کہہ کر کمتر سمجھتا ہے۔ یہی وہ عورت ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر سہارا دیتی ہے، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، کبھی بیوی کے روپ میں اور کبھی بیٹی کے روپ میں، مگر مرد اکثر اپنی انا میں اس کی عصمت کو بھول جاتا ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتی ہے وہ کھیرے اور کالی مٹی کا استعمال کرے۔ اگر ڈپریشن ہو تو پودینہ کی خوشبو سونگھنے سے فائدہ ہوگا۔ اگر کسی مرد کو اپنی اصل حیثیت دیکھنی ہو تو کچھ وقت کے لیے بے روزگار ہو جائے۔ گرمیوں میں اگر آپ آم زیادہ کھاتے ہیں تو کچی لسی ضرور پی لیا کریں تاکہ معدے میں گرمی نہ ہو۔ صبح جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتی۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، دل کی گھبراہٹ یا نظر کمزور ہو جائے تو روز 1 سیب کھائیں۔ مالٹا کھانے سے انسانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 90 سال تک برقرار رہتی ہے۔ ناظرین، اگر کسی شخص کے کردار کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو۔ ناظرین، دھاگوں کو الجھنے سے بچانے کے لیے دھاگے کے آخری سرے کو دھاگے کی ریل پر لپیٹ کر اس پر تھوڑا سا ٹیپ لگا دیں، اس طرح دھاگا ریل سے نکل کر واپس نہیں الجھے گا۔ دائیں ٹانگ کھڑی کر کے بیٹھ کر کھانے سے کبھی گردے فیل نہیں ہوتے۔ پیاس کی وقت پانی کو روک کر ناک کے قریب لے جا کر سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ جو افراد روزانہ آدھا گلاس دودھ پیتے ہیں انہیں ہڈیوں اور جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔
اگر تھوڑا سا کام کرنے پر ہی تھکن محسوس ہو تو کشمش کھایا کرو۔ دیسی گھی گرم کر کے اس میں تھوڑی سی دیسی شکر ملا کر چاٹنے سے جسم کی سوجن اور جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ملا کر لگائیں۔ صبح اٹھنے کے بعد 3 بار لمبی اور گہری سانس لینے کی کوشش کریں، اس سے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو جامن کھائیں مگر اوپر سے پانی نہ پئیں۔ پانی میں ناریل کا تیل اور نیم کے پتے ڈال کر نہانے سے بڑھاپے کے وجود جسم پر خارش نہیں ہوگی۔ دبلے پتلے افراد روزانہ نہار منہ آلو کھائیں، اس سے وزن بڑھے گا۔ انڈے ابالنے والے پانی کو اگر بچوں کو پلا دیا جائے تو وہ جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی میں سب سے زیادہ فائدہ مند تجربات حاصل کرنے کے لیے آپ کو مشکل وقت برداشت کرنا ہوگا۔ ناظرین، تم اس مصلحت کو نہیں جانتے مگر تمہارا رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ اگر خدا تمہیں تمہاری انتہا پر چھوڑ دیتا تو تم ڈوب جاتے۔ نظر کی کمزوری ہو یا دھندلا نظر آنے لگے تو 2 دیسی انڈوں کی زردی کھائیں، 1 چٹکی کالی مرچ اور 2 چمچ دیسی گھی کے ساتھ۔ اگر جسم میں درد ہو یا زخم کی وجہ سے ہو تو ہلدی کا استعمال کریں۔ ہلدی کا لیپ زخم پر لگائیں یا دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ ناظرین، اندھیرے میں بیٹھ کر کھانا کھانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ روغن کلونجی بالوں کی قدرتی چمک اور گہری نیند کے لیے بے حد مفید ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ورنہ اسے دانتوں میں کیڑا لگ جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت سی بیماریاں نہیں ہوتی۔ معدے میں تیزاب یا جلن اور منہ میں چھالے ہیں تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ، اس سے معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آنکھیں پیلی نظر آنے لگیں تو دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی جاؤ، آنکھیں موتی جیسے سفید ہو جائیں گی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسکراتے رہنے سے انسان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا؟ جامن کی گٹھلی کو جلا کر اس کا سفوف بنا لیں، اس کے استعمال سے الرجی نہیں ہوتی۔ روزانہ صرف 3 کیلے کھانے سے زندگی میں فالج نہیں ہوتا۔ کپڑے پہن کر انہیں نمکین پانی سے دھو کر دوبارہ پہننے سے جسم پر کبھی خارش نہیں ہوگی۔ ناظرین، کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم بھر جاتا ہے۔ دائیں کروٹ سوکھ کر سونے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ مچھلی کھانے والے افراد کے چہروں پر غیر ضروری بال آ سکتے ہیں۔ پالک کھانے سے معدہ گرم نہیں ہوتا۔ کچے پھل کھانے سے پہلے 1 قطرہ لیموں کا رس پی لیں، اس سے کچے پھل کھانے کی وجہ سے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ ناظرین، جوڑوں میں درد یا کھچاؤ ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ استعمال کریں۔ ماتھے پر بادام کا چھلکا پیس کر رگڑنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور پرانی باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ سونے سے پہلے دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے جسم کا سارا تناؤ ختم ہو جاتا ہے اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے اور یہ قبض کشا بھی ہے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ گوشت، چکن اور چاول مزیدار بنانے کے لیے وقت پر ان میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دیں، پھر 1 چمچ دہی شامل کریں۔ ناظرین، بچے کے پیدا ہونے کے بعد اگر آپ کا پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال شروع کر دو، اس سے لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا۔ جو عورتیں پتلی ہیں اور موٹا ہونا چاہتی ہیں تو وہ یہ غذائیں استعمال کریں۔ ہفتے میں 2 بار کلیجی بھون کر کھائیں۔ سرسوں کا اگر رات کو سوتے وقت ناف میں لگایا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی دور ہوگی، چہرہ چمکدار بناتا ہے، ہاضمہ بہتر بناتا ہے، نظر کی کمزوری دور ہوگی، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کی جائے تو اس سے دل کی نسیں بھی ٹھیک رہتی ہیں۔ ناظرین، سر درد نہ دانت درد بڑھاپا نہیں آئے گا، بس سوتے وقت پاؤں کے تلوؤں پر تیل لگا کر مالش کیا کریں، بس یہی شفا اور فٹنس کا راز ہے۔ ناشتے میں سیب کھائیں، دن میں 3 کیلے کھائیں اور روزانہ کشمش کھائیں، ہمیشہ 17 سال جیسی جوانی نظر آئے گی۔ شملہ مرچ کیلوریز کو جلاتی ہے، اعصابی تناؤ سے دور رکھتی ہے اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ چھوٹی الائچی منہ میں لعاب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن کو ختم کرتی ہے اور اس کے علاوہ سانس کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں اور دانتوں کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ناظرین، خشک خوبانی دوپہر کو 3 دانے کھا لو، یہ ہاضمے کے نظام کو تیز کر دیتی ہے، قبض کو دور کر دیتی ہے، بواسیر کو ختم کرتی ہے، ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہے۔ اس ایک پھل سے آپ کے بہت سارے بیماریاں سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہنا چاہتے ہیں وہ یہ کام ضرور کیا کریں۔ نہانے سے پہلے زیتون کے تیل سے مالش کریں۔
नाज़रीन, रात को माथे पर तेल लगाने से अकल बढ़ती है। कच्चा लहसुन खाने से दिमाग में ताकत आती है। चावल कम खाया करो, कभी दिमाग की बीमारी नहीं होगी। रोटी के छोटे छोटे लुकमे बनाकर खाया करो, आपका हाजमा कभी ख़राब नहीं होगा। मर्दाना कुआं चाहते हो तो वक्त से पहले गैर ज़रूरी बाल साफ़ कर लिया करो। चलगोज़ा खाने से औरत कभी बूढ़ी नहीं होगी। अखरोट खाने से रंग हमेशा गोरा रहता है। कड़वी चीज़ें खाने से रंग काला होता है। औरत बतख को भून कर खाए, उस औरत के बदन की जील कभी नहीं लटकेगी। नाजरीन, सफ़ेद बिल्ली रास्ता काट जाए तो रास्ता तब्दील ना करो। कश्मीरी चाय पीने से पेट में गैस नहीं बनती। भेड़ रास्ता काट ले तो फ़ौरन सदका दे दो। लोहे के गिलास में पानी पीने से जहन कमज़ोर होता है। घर में बकरियां पालने से दौलत भाग कर आती है। दूध के साथ ज़ीरा खाने से दिल की बंद नाली खुल जाती है। जैतून को उबाल कर पीने से नाखून बड़े नहीं होते। मछली के सालन की बू से घर में कीड़े मकोड़े नहीं आते। नाज़रीन, कपड़े पर काले धब्बे लग जाएं तो लीमू से धोएं। बवासीर होने पर खारिश हो तो बड़ी इलायची खा लो, खारिश नहीं होगी। जैतून का तेल बगलों में लगाओ, बगलों के बाल नहीं आएंगे। नाज़रीन, वक्त से पहले आंखों के नीचे झुर्रियाँ आना अब एक आम सी बात हो गई है। अगर आप वक्त पर इसकी केयर करना शुरू कर देंगे तो ये झुर्रियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए मैं आपको सबसे आसान और मेरा ही किया हुआ आजमूदा टोटका बताती हूँ, जो कि मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ। नाज़रीन, इसके लिए आपको 2 चम्मच जॉनसन्स बेबी ऑयल, जो बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो वाला आपने 2 चम्मच ऑयल लेने हैं। उसमें आपने 2 चम्मच ही दही का ऐड करना है और 1 चम्मच उसमें हल्दी ऐड करनी है। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसे अपने चेहरे पर लगाना है। 10 से 15 मिनट इसको अपने चेहरे पर लगा रहने दें। जब ये हल्का सा खुश्क हो जाए तो उसके बाद इसे आप पानी से वॉश कर लें और उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपने चेहरे पर लगा लें। जिनका चेहरा ड्राई है वो अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं और जिनका चेहरा ऑयली है वो अपने चेहरे पर किसी भी किस्म की मॉइस्चराइजिंग क्रीम का यूज़ ना करें। नाज़रीन, आप कुछ ही हफ्तों में अपने चेहरे के आँखों के नीचे जो झुर्रियाँ होंगी वो आपको ख़त्म होना दिखाई देंगी और इससे आपका चेहरा ब्राइट और शाइन भी होगा, स्किन पे टाइटनेस भी आएगी। नाज़रीन, बात करने के दौरान अगर सामने वाला बार बार चेहरा, आंखें फेरे और जिस्म को हरकत दे तो यकीन कर लीजिए कि वो आपसे एक भी बात करना नहीं चाह रहा। लीमों के छिलके को ज़ाया ना करें। लीमों के छिलकों को जमा कर लें और इसे वॉशिंग मशीन में डाल दें और साथ में थोड़ा पानी डाल दें और मशीन को चला दें। इससे मशीन के अंदर जमा हुआ सारा मैल निकल जाएगा। नाज़रीन, एक अमरूद पर थोड़ी सी अजवाइन लगाकर खाएं। आँखों के आगे अंधेरा आना, सर घूमना भी ठीक हो जाएगा। चंद दिन, चंद हफ्ते खाएं। नाज़रीन, वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारों के साथ इसे शेयर कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।